ربي زدني علما زدني فقها زدني حكما أتبع قولك عملا يبني يجبر ذلك عثرة أمة. قل يا ربي زدني علما. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وبہ نستعین وہو خیر ناصر وخیر معین وصلی اللہ علی محمد وآل محمد. ناظرین کرام، فقہی احکام کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضری دے رہے تھے. جو وظیفہ، جو ذمہ داری خالق کائنات نے میرے لیے مشخص کی ہے، معین کی ہے، اسے حکم کہتے ہیں. پھر ہم نے احکام کے اقسام بتائے. 5 قسم ہیں: واجب ہے، مستحب ہے، یہاں سے حرام اور مکروہ ہے اور مباح ہے. پھر واجب کے مختلف اقسام ذکر ہوئے. اب یہ کہ میں کیسے جانوں کہ میری ذمہ داری کیا ہے، حکم کو پہچاننے کے طریقے کیا ہیں، یعنی مجھ کو کیسے پتہ چلے کہ خدا مجھ سے کیا چاہتا ہے. کہ ایک مرتبہ یہ ہے کہ انسان خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو، اللہ کا رسول بتانے والا ہو، بالکل آرام سے انسان وہاں سے حکم لے سکتا ہے. کوئی پریشانی نہیں ہے، کوئی مشکل نہیں ہے. سیدھا سادہ طریقہ یہی ہے کہ انسان جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس، یا رسول اللہ اس مسئلے کا حل کیا ہے. مسئلہ حل ہو گیا. لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم جس دور میں زندگی گزار رہے ہیں 1400 سال کا فاصلہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ائمہ علیہم السلام کے دور سے اس طرف دیکھیں تو 1200 سال 1300 سال کا فاصلہ ہے. اب مجھے کیسے پتہ چلے کہ میرے لیے شرعی حکم کیا ہے؟ یہ چیز میں اس لیے بیان کر رہا ہوں تاکہ جو ہم اس مسئلے کا حل پیش کریں گے اسے سمجھا جا سکے. کہ بعض لوگ سمجھے بغیر اشکال کرنا شروع کر دیتے ہیں. آپ ان کے سامنے جیسے ہی کہیں کہ جناب آپ تقلید کریں فوراً سوال کر دیتے ہیں. پہلے آپ یہ دیکھیں کہ کتنا فاصلہ ہے. امام زمان جل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی غیبت کبریٰ کے بعد 329 ہجری میں امام زمانہ کی غیبت ہوتی ہے، اور آج آپ 1432 ہجری میں زندگی گزار رہے ہیں. آپ جس دور میں زندگی گزار کر رہے ہیں یہاں تبدیلیوں کی شرح تو دیکھیں، سرعت دیکھیں، کتنی تیزی سے تبدیلی آ رہی ہے. آپ کی اپنی زبان اسے دیکھ لیں، آپ اپنی اردو کو دیکھ لیتے ہیں. اسی اردو کو آج کی آپ اردو کو 200 سال پہلے والی اردو کے ساتھ ملا کے دیکھیے، کتنا سمجھ میں آ رہی ہے، یعنی کتنی تبدیلی ہو رہی ہے. اب جو زبان 1200 سال پہلے کی زبان ہے، 1400 سال پہلے کی زبان ہے، اسے سمجھنا کوئی آسان ہے؟ اور پھر اپنی زبان بھی نہیں ہے، عربی کی زبان ہے. خود عربی میں دیکھیں کتنی تبدیلی آئی ہے. آج کل کی عربی اور 1400 سال پرانی عربی، صرف عربی کو سمجھنا. اور پھر شرعی حکم کے لیے جو دلیلیں ہیں، یعنی ایسا تو نہیں ہے نا صرف ایک دلیل کو آپ دیکھ لیں کہ میں نے فلاں روایت دیکھی تھی اس میں یہ کہا گیا ہے. بھئی شرعی حکم اس طرح ثابت نہیں ہوتا. آپ اس مسئلے پر تمام دلیلوں کو دیکھیں اس حکم کے بارے میں، اس مسئلے کے بارے میں قرآن کیا کہہ رہا ہے کچھ آیت ہے کوئی. پھر روایتوں میں دیکھیں جتنی شرعی دلیلیں ہیں. شرعی دلیلیں کتنی ہیں؟ مشہور قول کے مطابق کوئی 4 ہیں: قرآن، سنت، اجماع اور عقل. قرآن سے دیکھیں، پھر روایات کو دیکھیں، سنت کو دیکھیں. سنت پھر کبھی قول معصوم ہے، کبھی عمل معصوم ہے، کبھی تقریر معصوم ہے. تقریر معصوم یعنی کیا؟ یعنی معصوم کے سامنے کسی نے کوئی عمل انجام دیا ہے، معصوم دیکھ رہا ہے،
اختیار کی حالت میں اسے کچھ نہ کہہ روکے نہیں، تو اسے کم از کم یہ تو ثابت ہوتا ہے کہ یعنی ناراض نہیں ہو رہا ہے، یعنی حرام نہیں ہے یہ کام. اگر ہوتا تو وہ معصوم ہے، روک دیتا. اس طرح حکم ان دلیلوں سے ثابت ہوتا ہے. ابھی آپ دیکھیں کہ 1400 سال کا فاصلہ، پھر ہماری اپنی زبان نہیں ہے، پھر ہم تمام روایات کو کیا صحیح سمجھ سکتے ہیں؟ اور پھر ان روایات میں ہمارے پاس مختلف روایات ہیں. اس اختلاف روایات کے بھی مختلف اسباب ہیں. شاید راوی نے صحیح نہ سنا ہو، شاید راوی نے صحیح نہ سمجھا ہو، صحیح نقل نہ کیا ہو، نقل بالمعنی کیا ہو. تو حکم کو سمجھنا اتنا آسان نہیں ہے. اگر آسان ہوتا تو بسم اللہ ہر کوئی خود سمجھتا، خود جا کے عمل کرتا، لیکن نہیں. یہ اتنا فاصلہ ہونا، عربی زبان کا ہونا اور شرعی حکم کو سمجھنے کے لیے جتنے علوم ہیں، آپ کو عربی گرامر آنی چاہیے، نحو و صرف آنا چاہیے، علم اصول جو اصل ہے جس کے ذریعے سے شرعی احکام کو ثابت کیا جا سکتا ہے. کون سی چیز دلیل بن سکتی ہے شرعی حکم کے لیے، اس کو پہچاننا. اب کیونکہ یہ اتنے مختلف مراحل ہیں لہٰذا ہر کوئی نہیں کر سکتا. اگر کوئی خود کر سکتا ہے، یعنی شرعی حکم کو دلیل کے ساتھ سمجھ سکتا ہے، اگر کوئی انسان یہ صلاحیت رکھتا ہے کہ اپنی ذمہ داری کو خود مشخص کرے، معین کرے ان دلیلوں کی روشنی میں، بہت اچھا ہے. نور علی نور. آئیں بھائی اس طرح کریں اگر کر سکتے ہیں آپ. یہ اجتہاد ہے. یعنی شرعی حکم کو پہچاننے کا پہلا راستہ یہ ہے کہ اجتہاد کیا جائے، انسان خود مجتہد بنے، انسان خود اپنی ذمہ داری کو شرعی دلیلوں سے حاصل کر سکتا ہو، شرعی احکام کو خود سمجھ سکتا ہو. بہت اچھی بات ہے، مجتہد ہے یہ. لیکن اگر کوئی مجتہد نہیں، کیونکہ مجتہد کے لیے بہت سارے مقدمات ہیں، بہت سارے علوم ہیں جو مجتہد کے پاس ہوتے ہیں جن کی روشنی میں وہ ادلہ شرعیہ سے حکم ثابت کرتا ہے. اگر اس طرح نہیں کر سکتے تو عقلائی طریقہ یہی ہے، سب یہی کرتے ہیں. بھائی اگر کوئی ڈاکٹر نہیں ہے، اگر اسے خدا نخواستہ کوئی بیماری آ جائے تو کیا کرے گا؟ اس ماہر کے پاس جائے گا جو اس مسئلے کو حل کر سکتا ہو. انسانی زندگی کے تمام مسائل میں اسی طرح ہے. میں نے مکان بنوانا ہے، تو جاؤ بھائی انجینئر سے نقشہ بنوا کے لاؤ، پھر کاریگروں کو لاؤ، اس طرح یہ مٹیریل ہونا چاہیے، گھر بن جائے گا. جو نہیں جانتا وہ جاننے والے سے پوچھتا ہے، اور قرآن بھی یہی فرما رہا ہے، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. جاننے والوں سے پوچھو اگر تم نہیں جانتے. اگر ہم اپنی شرعی ذمہ داریوں کو نہیں جانتے، ان سے پوچھیں جو جانتے ہیں. اس کا نام تقلید ہے. تقلید بہت سیدھی سادی چیز ہے، ایک فطری چیز ہے. جو نہیں جانتا وہ جاننے والے سے پوچھے. انسان اپنی زندگی تمام کاموں میں اسی طرح کرتا ہے. جو مسئلہ اسے پیش آیا وہ نہیں جانتا، جاننے والے سے جا کے پوچھتا ہے. دین میں بھی اسی طرح ہے. پھر آپ کہیں کہ جناب یہ مجتہدوں میں، یہ مراجع میں اختلاف کیوں ہے؟ آپ تمام علوم میں دیکھیں، جتنے ماہرین ہیں، اسپیشلسٹ ہیں، ان میں اختلاف پایا جاتا ہے. ظاہر نظریاتی اختلاف ہے، ہر علم میں ہے. کیا یہ سبب بن سکتا ہے کہ ہم کہیں کہ جناب کیونکہ چند لوگ ہیں، کچھ موارد میں اختلاف ہے، لہٰذا ہر کوئی جا کے خود سے حاصل کرے؟ پھر کتنا اختلاف ہوگا؟ بے دلیل، بغیر سبب کے. ان اختلافوں کا مجوز نہیں ہے ہمارے پاس. تو مراجع میں اختلاف کے مختلف اسباب ہیں. ظاہر ہے کہ نظریاتی کچھ اختلاف ہوتے ہیں جو لامحالہ ہیں، انسانی طبیعت کا تقاضا ہے، تھوڑا بہت اختلاف رہ جاتا ہے. لیکن بہترین راستہ یہی ہے کہ جو اپنی پوری زندگی
اس پہ لگاتا ہے، دین کو سمجھنے پر، دینی احکام کو حاصل کرنے پر، وہ تمام علوم حاصل کرتا ہے، دن رات ایک کر دیتا ہے، اپنی پوری توانائیوں کو استعمال کر کے شرعی احکام کو جان لیتا ہے۔ جو نہیں جانتا ان سے پوچھے، جس طرح دوسرے مسائل میں کیا جاتا ہے۔ تو تقلید اسی کا نام ہے کہ شرعی حکم میں نہیں جانتا، جو جانتا ہے اسے ایک سے پوچھنا ہے، یہ تقلید ہے۔ اور اس کے حوالے سے بہت سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ تقلید کس طرح کریں، کس کی کریں، یہ اپنی جگہ پہ مسئلہ ہے۔ تقلید یہی ہے کہ میں یہ نیت کروں کہ کیونکہ میں نہیں جانتا ان مسائل کو، وہ فلان مرجع تقلید، وہ مجتہد جانتا ہے، میں اپنے تمام درپیش مسائل میں اس سے پوچھ کے اس پہ عمل کروں گا۔ پوچھنے سے یہ مراد ہے کہ یعنی اس کی فتویٰ معلوم کروں گا، چاہے وہ توضیح مسائل کی صورت میں ہو، جناب یہ اس کے رسالہ ہے، اس کے فتاویٰ کی کتاب ہے، تمام فتوے اس نے اس کتاب میں لکھ دیے ہیں، میں اس کو دیکھ کے عمل کرتا جاؤں، یہ تقلید ہے۔ تو تقلید کیوں کریں؟ کیوں کا ہم جواب دے چکے ہیں۔ اس لیے تقلید کرنی ہے کیونکہ میں نہیں جانتا، جب نہیں جانتا جاننے والے سے پوچھوں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جناب ہم جان سکتے ہیں، کیوں؟ ہم نے فلاں کتاب کا ترجمہ پڑھا ہے۔ دیکھیے فکر کیجئے گا، غور کیجئے اس نقطے پر، ہے نا، آپ نے ترجمہ پڑھا ہے، اب مترجم نے کتنا صحیح ترجمہ کیا ہے؟ اگر ترجمہ صحیح بھی کیا ہو تو ایک روایت ہے، ایک روایت کی بنیاد پہ فتویٰ نہیں دیا جا سکتا۔ فتویٰ دینے کے اپنے قوانین ہیں، اپنے معیار ہیں، وہی دے سکتا ہے جو اس درجے پر پہنچ چکا ہو، جو مجتہد بن چکا ہو۔ تو عام انسانوں کو جو شرعی مسائل نہیں جانتے انہیں تقلید کرنی چاہیے، جو مجتہد ہیں وہ تقلید نہیں کر سکتے۔ اور ہم یہ عرض کر چکے کہ تقلید صرف فروع دین میں کرنی ہے، اصول دین میں تقلید حرام ہے۔ عقیدہ دلیل کی بنیاد پہ ہونا چاہیے، یقین کی بنیاد پہ ہونا چاہیے۔ فروع دین میں جو جانتا ہے ان سے پوچھ کے ہم اپنے مسائل کو حل کر سکتے۔ کس کی تقلید کریں؟ ظاہر ہے کہ جو خود عاقل ہو، بالغ ہو، ہمارے مکتب کو ماننے والا ہو، شیعہ اثنا عشری ہو، عادل ہو، مجتہد ہو اور مجتہد عالم ہو۔ صرف اجتہاد کافی نہیں ہے، مجتہدوں میں بھی دوسروں سے زیادہ علم رکھتا ہو، مجتہد عالم ہو۔ آپ کہیں گے بھئی ہمیں کیسے پتہ چلے کہ کون عالم ہے، کون زیادہ جانتا ہے؟ یہ آپ کو پتہ نہیں تو آپ معلوم کریں، جس طرح دوسری چیزوں میں معلوم کرتے ہیں۔ بھئی بچہ بیمار ہو گیا ہے، فون کیا فلاں صاحب، جناب آپ بتائیں میں کس ڈاکٹر کے پاس جاؤں؟ اس طرح معلوم کیا جا سکتا ہے۔ اگر انسان خود معلوم کر سکتا ہے کہ کون مجتہد، کون سا مجتہد دوسرے سے زیادہ علم رکھتا ہے، کون سا عالم ہے، بسم اللہ، اسے معلوم ہو گیا، وہ جا کے اس کی تقلید کرے۔ خود نہیں جانتا دوسروں سے معلوم کرے، دو عادل گواہی دے کہ فلاں مجتہد دوسروں سے زیادہ علم رکھتا ہے، تو اس کے فتویٰ پہ عمل کیا جائے گا۔ جو نہیں جانتا وہ جاننے والے سے معلوم کرے۔ اب شرعی حکم مجتہد جو رسالے میں توضیح مسائل میں بیان کرتا ہے مختلف قسم میں، مختلف عبارات ہوتی ہیں جن کو جاننا ضروری ہے۔ مجتہد کسی مسئلے میں یا تو اپنی فتویٰ دیتا ہے یا احتیاط واجب کا لگاتا ہے۔ کسی مسئلے میں آپ پڑھ رہے ہیں کہ جناب احتیاط مستحب یہ ہے، ان چیزوں کو جاننا ضروری ہے۔ فتویٰ ہے یعنی اس نے اپنا نظریہ بیان کر دیا ہے، وہ جانتا ہے، وہ عالم ہے، وہ مجتہد ہے، اس نے بتا دیا ہے کہ اس مسئلے کا حکم یہ ہے۔ اب فتویٰ ہے، میں اس کی تقلید کر رہا ہوں، یہ فتویٰ ہے، اس فتویٰ پہ عمل کرنا ہے۔ کبھی وہ احتیاط واجب کہتا ہے۔ احتیاط واجب میں اتنی گنجائش ہوتی ہے کہ آپ چاہیں تو کسی دوسرے مجتہد کی طرف رجوع کر سکتے ہیں، یعنی انہوں نے اپنی فتویٰ نہیں دی، احتیاط لگایا ہے، آپ دوسرے مجتہد کی طرف جا سکتے ہیں۔ اگر کسی نے فتویٰ دی ہے تو اس پہ آپ عمل کریں۔
نہیں دی تو آپ اسے احتیاط پہ عمل کر لیں. یعنی دوسرے کی طرف رجوع کرنے کا دروازہ کھلا ہوتا ہے. اس میں کس کی طرف جائیں اس میں بھی ترتیب کا خیال رکھنا ہے. اس مجتہد کے بعد سب سے زیادہ علم کون رکھتا ہے؟ عربی میں اسے کہتے ہیں العالم فالعالم، یعنی سب سے زیادہ علم، اس کے بعد والا، اس کے بعد والا. اس ترتیب کے ساتھ میں نے معلوم کرنا ہے کہ اس مسئلے کا حل، فتویٰ اس کے بارے میں کس نے دی ہے. احتیاط واجب میں دوسروں کی طرف رجوع کیا جا سکتا ہے. احتیاط مستحب میں یہ ہے کہ حکم الزامی نہیں ہے، واجب نہیں ہے. مجتہد نے کہا ہے کہ یہ مستحب، احتیاط مستحب ہے، یعنی اسے کرنا بہتر ہے، آپ اس بہتر کو چھوڑ سکتے ہیں. ان چیزوں کو جاننا ہمارے لیے لازمی ہے. اب یہ شرعی حکم کس کے لیے ہے؟ جیسا ہم پہلے بھی اشارہ کر چکے ہیں کہ عربی میں اسے تکلیف کہتے ہیں. یہ ذمہ داری ہے شریعت کی طرف سے، خدا کی طرف سے. کس پر آئے گی؟ اسے مکلف کہا جاتا ہے، جو بالغ ہو. بلوغ کیسے ثابت ہو؟ کیسے پتہ چلے فلاں بالغ ہے؟ اس کا معیار بتایا گیا ہے. ایک معیار یہ ہے کہ اس کی عمر دیکھی جائے. اگر لڑکی ہے تو اس کے لیے 9 سال کا پورا ہونا لازمی ہے. جیسے اس کے 9 سال پورے ہو گئے اب یہ بالغ ہے. اور اگر عقل مند بھی ہو، عاقل بھی ہو، اب یہ مکلف بن جائے گی. اگر لڑکا ہے، بیٹا ہے، اس کے 15 سال پورے ہوں اب یہ بالغ بن جائے گا، یہ مکلف بن جائے گا. دیکھیں مکلف بننا ایک بہت بڑی سعادت ہے. ائمہ علیہ السلام نے کتنی اہمیت بیان کی ہے. جب انسان اس قابل بن جائے کہ اللہ کا حکم دریافت کرنے لگے، اللہ نے جتنے خطاب کیے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان لانے والو تم پہ روزہ واجب کیا گیا. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان لانے والو. یعنی اللہ بول رہا ہے، خطاب کر رہا ہے ان سے جو ایمان لائے ہیں، جو مکلف ہیں. کتنا بڑا رتبہ ہے، کتنی بڑی سعادت ہے کہ اللہ کا خطاب آ جائے اس کے لیے، اللہ اسے بات کرنے لگے. کوئی شخصیت ہم سے بات کرے تو کتنا خوش ہوتے ہیں، بھئی فلاں نے مجھے کال کی تھی، فلاں نے مجھ سے بات کی ہے. اللہ کلام کر رہا ہے، اللہ کا خطاب آ جائے تو وہ دن، جس دن لڑکی یا لڑکا بالغ ہو رہے ہیں، انہیں جشن منانا چاہیے، انہیں شکر کرنا چاہیے کہ وہ اس درجے پر پہنچ گئے ہیں کہ اب شریعت کے احکام ان کے لیے ہیں، اب وہ خدا کے مخاطب قرار پا رہے ہیں، اللہ خطاب کر رہا ہے ان سے. اور یہ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان کتنا بہترین ہے کہ مولا فرماتے ہیں کہ جب روزے دار روزہ رکھتا ہے کبھی تکلیف بھی ہوتی ہے، لیکن اگر انسان یہ دیکھے کہ اللہ نے اسے خطاب کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، تو مولا فرماتے ہیں کہ پوری تھکن اتار جاتی ہے جب بندہ یہ دیکھے کہ خدا نے مجھ سے خطاب کیا ہے. اتنی عمر تک پہنچ جائے، عاقل ہو، عقل بھی رکھتا ہو، یہ مکلف ہے، اس کے لیے حکم آئے گا، شرعی احکام اس کے لیے ثابت ہو جائیں گے. عمر کتنی ہو؟ 9 سال پورے. لیکن 9 سال، غور کیجئے گا اس بات پر کہ 9 سال یعنی قمری 9 سال، چاند کے حوالے سے. ایک ہمارے پاس جو ہے وہ کیلنڈر جو ہے وہ ایک انگریزی ہے، عیسوی ہے، اور ایک قمری ہے، مہینے قمری ہے. قمری سال میں اور شمسی سال میں کچھ دنوں کا فرق ہے. یعنی ایسا نہیں کہ جب ہم کہہ رہے ہیں کہ 9 سال پورے ہوں تو کون سے 9 سال؟ اس عیسوی کے مطابق نہیں، یہ سورج کے اعتبار سے ہے، شمسی سال ہے، چاند کے حوالے سے قمری سال. شریعت نے جو معیار بتایا ہے وہ قمری سال ہے.
اس لیے دیکھیں کہ جتنی بھی مناسبتیں ہیں دین کی قمر کے مطابق ہیں، چاند کے مطابق ہیں۔ رمضان کا چاند ثابت ہوگا تو روزے واجب ہوں گے، رمضان پورا ہوگا شوال کا چاند دکھائی دے گا تو عید منائی جائے گی، ذی الحجہ کا مہینہ آئے گا اس کی 10ویں بنے گی تو حج کیا جائے گا، محرم کا چاند دیکھا جائے گا تو فرش عزا بچھے گا۔ یہ سب چیزیں چاند کے اعتبار سے ہیں، یعنی شریعت نے اپنے احکام کے لیے معیار چاند کو قرار دیا ہے۔ تو 9 سال قمری 9 سال فاصلہ ہے، شمسی سال اور قمری سال میں ہر سال کچھ فاصلہ ہے، 10 دن 21 گھنٹے اور 17 سیکنڈ، آپ حساب کیجئے گا اتنا فاصلہ ہے، یعنی 11 دن پورے نہیں ہوتے، تھوڑا کم ہوتے ہیں، 10 دن پورے 21 گھنٹے اور 17 سیکنڈ، یہ حساب کر کے بتایا گیا ہے کہ اتنا فاصلہ ہے ان دونوں سالوں کے درمیان۔ اب اس حوالے سے ہم نے 9 سال دیکھنے کہ بچی کے پورے ہو گئے، اب وہ بالغ ہے، عاقل ہے، تو اب شرعی احکام اس کے لیے آئیں گے، اسے نماز پڑھنی ہوگی، روزہ آ گیا اور وہ رکھ سکے تو اس کے رکھنا ہوگا، اور دوسرے احکام۔ بچے کے لیے، لڑکے کے لیے 15 سال اس اعتبار سے، اس حساب سے پورے ہونے چاہیے۔ دوسرا یہ ہے کہ وہ بالغ ہو جائے، یعنی اس کے اوپر غسل واجب ہو جائے۔ اگر غسل واجب ہو گیا، اگر احتلام ہو گیا، غسل واجب ہو گیا تو اب یہ بالغ ہو چکا ہے، اب اس کے لیے تمام شرعی قانون اس کے لیے لاگو ہوں گے۔ اب اس نے اپنی شرعی ذمہ داری کو دیکھنی ہے، شرعی مسئلوں کو جاننا ہے، تقلید کرے۔ وہ کس کی تقلید کرے؟ مجتہد عالم کی، جس کی شرائط ہم نے بتا دی۔ کیوں تقلید کرے؟ کیونکہ وہ خود ان چیزوں کو نہیں جانتا، تو اس کے لیے لازمی ہے کہ جو جانتا ہو اس سے سوال کرے اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزارے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم ابھی تک ان شرعی احکام اور شریعت کی ضرورت اور اہمیت کو نہیں سمجھ سکے۔ ان شرعی احکام کی کتنی اہمیت ہے یہ ائمہ علیہ السلام نے بیان کی ہے، کہ دین اتنا قیمتی ہے کہ اس کے لیے جان تک دی جا سکتی ہے۔ یہ جتنی زحمتیں کی ہیں ائمہ علیہ السلام نے، انبیاء علیہ السلام نے، جتنی شہادتیں اور قربانیاں دی ہیں، یہ سب دین کے لیے ہے۔ یعنی ہم یہ دیکھیں کہ ہماری ذمہ داری کیا ہے، ہمارے اوپر کیا کیا ذمہ داریاں ہیں، ہم نے کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے۔ اب یہ مکلف بن گیا، یہ لازمی ہے کہ وہ ان شرعی احکام کو حاصل کرے۔ حاصل کرنے کا بھی طریقہ یہی ہے کہ وہ تقلید کرے اس مجتہد کی، جن کے شرائط ہم بیان کر چکے ہیں۔ ہمیں کیسے پتہ چلے کہ ہمارے مجتہد کا فتویٰ کیا ہے؟ کہ میں تقلید تو کرتا ہوں مثلاً آیت اللہ سیستانی حفظہ اللہ کی یا دوسرے جتنے مراجع ہیں، میں تقلید کرتا ہوں، مجھے کیسے پتہ چلے کہ اس کا فتویٰ کیا ہے؟ حکم جاننے کا، فتویٰ جاننے کا طریقہ کیا ہے؟ اس میں سب سے پہلا اور آسان طریقہ یہی ہے کہ ہر مجتہد کی فتویٰ کی ایک کتاب ہوتی ہے، انہوں نے عام مسائل جو عام طور پہ پیش آتے رہتے ہیں ان کو ایک جگہ پہ لکھ کے جمع کر دیا ہے، اور الحمدللہ آج کل تقریباً اکثر جتنے بھی رسالے ہیں توضیح المسائل ہیں ان کا اردو ترجمہ ہو چکا ہے۔ اور بلکہ اس سے بھی بہتر سہولت یہ ہے کہ تمام مراجع کی اپنی ویب سائٹس ہیں، آپ ان کی ویب سائٹ پہ دیکھیں، ان کا وہاں پہ توضیح المسائل موجود ہے، وہاں مسئلہ دیکھیں، ان کی فتویٰ لکھی ہوئی ہے۔ آپ حج کے لیے جا رہے ہیں، میں مقلد ہوں فلاں مرجع تقلید کا، اس کی کتاب موجود ہے، ہر ایک کی کتاب موجود ہے، حج کے حوالے سے تمام مسائل اس میں موجود ہے۔ اسی طرح عام روزمرہ کی زندگی، یہ احکام لازمی ہے ان کو حاصل کرنا، کیونکہ ان کے بغیر، جانے بغیر میں عمل کیسے کروں گا؟ تو پہلا مقدمہ یہی ہے کہ ان کو حاصل کریں۔ آپ کہاں سے حاصل کریں؟ عام مسائل توضیح المسائل میں ہیں، اس سے
یا کوئی جو فتویٰ جانتا ہے، جو مولانا حضرات ہیں، جو طلاب ہیں، جنہوں نے توضیح المسائل پڑھا ہے، ان کو فتویٰ کا علم ہے، ان سے پوچھے۔ یا الحمدللہ یہ بھی سہولت موجود ہے کہ دفاتر ہیں، دفتر ہیں، آپ فون کریں، نمبر لکھے ہوئے ہیں، ای میل کے ذریعے سے اپنا مسئلہ بھیجیں۔ نئے مسئلے پیش آتے رہتے ہیں جو توضیح المسائل میں نہیں ہیں، یا ہمارے پاس توضیح المسائل نہیں ہے، تو سائٹ کے ذریعے سے یا فون کے ذریعے سے آپ فون کریں اور اس مسئلے کو جان لیں۔ یہ ہمارے پاس آج کے دور میں یہ کتنی سہولیات موجود ہیں۔ ہمیں تو اپنے ان ضروری مسائل کو ضرور بضرور یاد رکھنا چاہیے، کتاب پاس رکھنی چاہیے، کم از کم فون نمبر ہمارے پاس ہو۔ جیسے مسئلہ پیش آیا، آپ کسی مولانا کا نمبر ملا ہے، ان سے پوچھ لیں کہ مولانا صاحب اس مسئلے کا جواب کیا ہے، یہ مسئلہ ہے، میرے مجتہد کی فتویٰ کیا ہے اس حوالے سے۔ یہ بہت لازمی ہے ہم سب کے لیے کہ مجتہد کی فتویٰ کو ہم جانتے ہوں، تاکہ اس کے لیے پریشانی نہ ہو اور وہ آسانی سے عمل کر سکے۔ یہ فتویٰ جاننے کے طریقے ہیں۔ ایک اور راستہ ہے شرعی ذمہ داری کو جاننے کا، حکم کو جاننے کا۔ 3 راستے ہیں۔ ایک وہی کہ انسان خود مجتہد بنے، یا کسی کی تقلید کرے، یا یہ ہے کہ احتیاط کے راستے کو اپنا لے۔ احتیاط کا راستہ کیا ہے کہ تمام مراجع کی فتاویٰ کو دیکھے، جان لے کہ اس کی فتویٰ کیا ہے، ان کی فتویٰ کیا ہے، ان کی فتویٰ کیا ہے، ایک مسئلے میں فتاویٰ کو سامنے رکھے اور ان سب سے جو احتیاط کا طریقہ ہے اسے اپنا لے۔ یہ کام بھی اتنا آسان تو نہیں ہے۔ اس سے آسان تو یہی ہے کہ میں ایک مجتہد کی تقلید کروں، ایک فتویٰ کو معلوم کر لوں، میرے لیے آسان ہے۔ لیکن میں اگر یہ اس طرح چاہتا ہوں کہ نہیں جناب میں احتیاط پہ عمل کروں، جو اس سے بہتر بھی راستہ ہے، مجھے زیادہ اطمینان حاصل ہو جائے، اس کا طریقہ یہی، آپ احتیاط پہ عمل کریں، تمام مراجع کی فتاویٰ کو معلوم کریں، اور احتیاط کرنے کا آپ طریقہ بھی جانتے ہوں۔ بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ ایک چیز فتویٰ دی گئی ہے کہ یہ مستحب ہے، بسم اللہ آپ اس پہ عمل کریں، لیکن آپ نے چند فتاویٰ دیکھے، انہوں نے کہا ہے کہ مستحب ہے۔ اگر فتویٰ دی گئی ہے بالکل آسان ہے، کسی نے فتویٰ نہیں دی، استحباب کا ذکر نہیں کیا ہے، اب اگر میں احتیاط کرنا چاہتا ہوں تو میرے لیے احتیاط یہی ہے کہ میں اس عمل کو انجام دوں، تاکہ مجھے اطمینان ہو جائے کہ میں نے اپنی شرعی ذمہ داری کو بہتر طریقے سے انجام دے دیا ہے۔ اور اسی طرح اگر کسی کام کو نہیں کرنا چاہیے تو وہاں بھی احتیاط کا طریقہ یہی ہے کہ مکروہ سے بھی اجتناب کیا جائے، جس کے بارے میں یقین نہ ہو کراہت کا، مشکوک ہے وہ، اس سے بھی اجتناب کیا جائے۔ تو آپ نے ملاحظہ کیا کہ یہ راستہ بھی کوئی آسان نہیں ہے۔ سب سے بہترین طریقہ جو مجتہد نہیں ہے وہ یہی ہے کہ وہ تقلید کرے، اور تقلید ایک بالکل سیدھا سیدھا مسئلہ ہے۔ مراجع میں بعض اوقات اختلاف یہ سبب نہیں بن سکتا کہ ہم کہیں کہ تقلید نہ کی جائے، کیونکہ بہت کم اختلاف ہوتا ہے، اور یہ کہ اس اختلاف کے پیچھے بھی مختلف اسباب ہیں، نظریاتی اختلاف ہے۔ بہت سارے ایسے مسائل ہیں کہ جن میں شرعی دلیل نہیں ہے۔ اب یہ مجتہد نے فیصلہ کرنا ہے کہ اس کا کیا فیصلہ ہے۔ جو قوانین بیان کیے گئے ہیں علم اصول میں، ان کی روشنی میں مجتہد ایک نظریے کو اپناتا ہے اور فتویٰ دے دیتا ہے۔ اگر ہم اس راستے کو کہیں کہ یہ بھی راستہ نہیں ہے، اس کا مطلب ہے کہ ہر کوئی آزاد ہے، ہر ایک اپنی مرضی سے جا کے شرعی قانون کو جانے اور اس پہ عمل کرے۔ اس طرح اگر ہم کریں تو کتنا اختلاف ہوگا۔ وہ بھی مجتہد ہے، وہ بھی اپنی مرضی سے حکم تلاش کرے، اس کا بھی فیصلہ اپنا ہے، اسے بھی اختیار ہے کہ جو کہے۔ ہر کوئی اگر اپنی فتویٰ دینے بیٹھ جائے تو شریعت کتنی تبدیل ہو جائے گی۔ تو اسلام نے ہمیں یہ سہولت دی ہے۔ عقل کا بھی یہی فیصلہ ہے کہ جو نہیں جانتا اسے چاہیے کہ جاننے والے کے پاس جائے اور ان سے معلوم کرے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ جو بھی لوگ مراجع کو، مجتہدوں کو نزدیک سے جانتے ہیں، انہیں پتہ ہوتا ہے کہ وہ کتنی زحمت کرتے ہیں،
ہمارے علماء نے اس فقہ کے لیے، یہ شرعی احکام ہم تک پہنچانے کے لیے کتنی زحمتیں اٹھائی ہیں. ہم اتنا کام نہیں کرتے جتنا وہ کرتے ہیں. 60-70 سال کی عمر کے باوجود 20-20 گھنٹے بیٹھ کے کام کرنا، نہ تھکاوٹ کا احساس کرنا، نہ بھوک کو اہمیت دینا، تمام زندگی کی مسائل سے دور بیٹھ کر اپنی پوری زندگی دے رہے ہیں کہ دینی احکام کو صحیح طریقے سے معلوم کر کے دوسروں کو بتایا جائے کہ ان کی ذمہ داری کیا ہے. اب یہ ہے کہ کوئی ان کو نہیں جانتا تو اس کی اپنی غلطی ہے کہ وہ اجتہاد کو نہیں جانتا، وہ مجتہد کو نہیں جانتا، وہ نہیں سمجھتا کہ اس نے کتنی زحمتیں کی ہیں، کتنی تکالیف اٹھائی ہیں کہ اس رتبے تک پہنچا ہے. تو ہمیں حق نہیں بنتا کہ ہم شرعی احکام میں اپنے نظریے کو بیان کریں. نہیں، شرعی احکام میں احتیاط کی ضرورت ہے. شرعی احکام میں وہی نظریہ بیان کر سکتا ہے جو اس کا اہل ہو، جو اس میدان میں قدم رکھ چکا ہو اور مجتہد ہو. اور ہر مجتہد کی بھی تقلید نہیں کی جاتی، مجتہدوں میں سے بھی جو سب سے زیادہ علم رکھتا ہے اس کی تقلید کی جاتی ہے. تو ظاہر ہے کہ سب سے بہترین طریقہ شرعی احکام کے جاننے کا یہی ہو سکتا ہے کہ جو سب سے زیادہ علم رکھتا ہے، جس نے بہت زیادہ تکالیف اٹھائی ہیں، جس نے اپنی زندگی کو وقف کر دیا ہے علوم اہل بیت علیہم السلام کے لیے، تو ان سے ہی حکم لینا سب سے بہترین اور مطمئن ترین راستہ ہے. کل ہم خدا کے سامنے جواب بھی دے سکتے ہیں کہ خدایا ہم نہیں جانتے تھے، وہ جانتا تھا، ہم نے ان سے معلوم کیا. وہ بھی خدا کو جواب دے سکتا ہے کہ میں نے ان شرعی موازین کو سامنے رکھتے ہوئے، ان قوانین کو سامنے رکھتے ہوئے یہ فتویٰ دی تھی. لیکن اگر ہم اس راستے پہ نہ چلیں، اپنی طرف سے حکم لگانے بیٹھ جائیں، فتویٰ دینے بیٹھ جائیں، کون جواب دے گا؟ معمولی مسئلہ نہیں ہے، خدا کے سامنے جواب دینا ہے. اس دین پہ کتنی محنت ہوئی ہے، اس دین کے لیے کتنی قربانیاں دی گئی ہیں. تو ان چیزوں کو سمجھنا ہم سب کے لیے لازمی ہے. ہم دعا کرتے ہیں بارگاہ الہی میں خداوند متعال ہمیں شرعی احکام پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Mm-hmm.